बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हूं कि मुस्लिम लीग नवाज़ डस्के का इलेक्शन जीत चुकी है और अब तक की इतलात के मुताबिक कम व बेश 25,000 से ज़्यादा की लीड है नुशीन इफ्तिखार साहबा की, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट थी, जबकि उनके मुकाबले में अली असद मल्ली साहब जो हैं वो हार चुके हैं। ये एक रिज़ल्ट जो है ये अपने अंदाजे के तौर पे और अपने तजर्बे के तौर पे मैं उसी दिन आपको दे दिया था, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं जाके पूरे हल्के के अंदर, क्योंकि जो हल्का है यहाँ पर नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी टिकट जो है वो जीत की अलामत समझी जाती है। और ये आज से नहीं है, अगर आप सवाए 2002 के इलेक्शन के जो बहुत बुरे तरीके से रिग किए गए थे उसके अलावा जितने भी इलेक्शन आप उठा के देख लें, सब इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ जीती रही है। इस दफ़ा लोगों का वोट डालने की रेशो ज़रा कम रही, जो कि 19 फरवरी को बहुत ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम रही। हालांकि 19 फरवरी को भी डस्के शहर में फायरिंग करवाई गई, वहाँ पर लोगों को बाहर निकलने से रोका गया, और इसी तरह वहाँ पे 2 लोग कत्ल भी हुए थे इसी हल्के के अंदर, और बहुत सारे मसाइल बने। फिर जो हैं अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसका नोटिस लिया और फिर बहुत सारे अफसरान को तब्दील किया गया। अभी उनको सजाएं देना बाकी हैं जिन लोगों ने वोट चोरी किए थे, और 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स को तब्दील किया गया था। इसके बावजूद मुस्लिम नवाज़ जो है दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो वो जीत गई। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम नवाज़ जो है वो इलेक्शन तो जीत गई, ये तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुस्लिम नवाज़ जीत जाएगी, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और वो आज ऐलान अभी हो गया है और वो मुस्लिम नवाज़ जीत गई है। बहरहाल मैं जो ये आपको अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ की कितनी बड़ी फतह है और PTI की कितनी बड़ी हार है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसका कंपैरिजन देना चाहता हूँ, और वो हार क्यों है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पंजाब में हुकूमत जो है 2.5 साल से वो PTI की है, वफाक में हुकूमत जो है वो इमरान खान की है, और इमरान खान का जो बयानिया था वो मुसलसल ये था कि नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, फजल रहमान चोर, इस तरह की बातें जो हैं वो मुसलसल करते ही चले जा रहे हैं, और इस तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं है कि अवाम किस हाल में। एनीवेज, वो इस बयानी के साथ जिंदा हैं और वो इसी बयानी पर कायम हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो डे फर्स्ट से ये है कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, जो फैसला लोग करते हैं अपने वोट की पर्ची के साथ उसको आप बर्छी से हलाक ना करें, बल्कि उस पर्ची की अहमियत को जानें और उसी के रिज़ल्ट को मानें। और यही बयानिया लेकर नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी उम्मीदवार को उतारा। मरीम नवाज साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, लेकिन आज जो रिज़ल्ट आए हैं वो बहुत इस हवाले से थोड़े से बेहतर हैं, या उन लोगों के लिए बड़े हैरान कुन हैं जो समझते थे कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो बहुत क्राउड पुलर है। क्राउड पुलर वो हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन इलेक्शन जो होता है वो 2 जमा 2 4 की गेम होती है, और इस काम में हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो चूँकि अपने वालिद साहब के साथ ये काम मुसलसल करते आ रहे हैं कई दहाइयों से, तो इसलिए उनको इस बात का बड़ा तजर्बा था। ये इलेक्शन जो है एक्चुअली हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैलकुलेशन के ज़रिए जीता है, और वहाँ पर जो धड़े नाराज़ थे उनको मनाया भी है, अगरचे उन पर पाबंदी थी कि वो उस हल्के में जाके नहीं कैंपेन नहीं कर सकते। हमजा साहब ने जो है ना थोड़ी सी वो क्या कहते हैं मीसनी गिरी जी की थी, वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके उन्होंने उन धड़ों को मनाने की कोशिश की। जब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया तो हमजा शहबाज जो हैं वो यानी मंजर आम से गायब हो गए, लेकिन उन्होंने उस हल्के के ऊपर पूरी अपनी गिरफ्त रखी, जिसके नतीजे में आज वो एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हुए हैं। 2018 के इलेक्शन में इस सीट से मुस्लिम नवाज़ जो है वो 40,000 की लीड से जीती थी, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त 2 उम्मीदवार थे, एक अली असद मल्ली साहब थे और एक दूसरे थे जो कि इंडिपेंडेंट खड़े थे, और वो 57,000 वोट लेके गए थे, जबकि अली असद मल्ली साहब जो हैं वो सिर्फ 60,000 वोट ले जा सके थे। अब इस बार फरदौस आशिक अवान साहबा ने ये किया कि वो जो साहब खड़े थे उनके एक अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको लोग पीर मानते हैं, और वो बिल्कुल कोई अल्लाह वाले लोग होंगे, बहुत बहुत बड़े लोग उनके मुरीद हैं, उनको किसी तरह से उन्होंने राम कर लिया और उनकी हमायत हासिल कर ली अली असद मल्ली साहब के लिए। लेकिन इसके बावजूद वो हमायत काम नहीं आ सकी, और नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी स्वीप करता हुआ दिखाई दिया और वो जीत गए। ये जो है हार, ये एक समझ लें कि आप टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जो पंजाब के हालात हैं, जो लोगों की बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, लाकानूनियत और जितने बुरे हालात सड़कों के हैं, गलियों के हैं, कूड़ा बिखरा हुआ है, ये सारी सूरत हाल जो है ये शहबाज शरीफ के फ़ायदे में जाती है, उनका कद ऊपर करती है। और ये जो हमारे मतलब मैं इनको अक्सर कहता हूँ वो जो हैं अपना मिट्टी का माधू या जड़ा भाई भाया इन्होंने
وہی بزدار صاحب، وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ ایکچولی جب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے تب تک مسلم لیگ نون کا جھنڈا جڑانا وہ بالکل تاں رہے گا، چکیا رہے گا۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کوئی اپنی پرانی کارکردگیاں بتائے، ان کی یہی کارکردگی کافی ہے کہ ایک ہم تھے اور پنجاب کی حالت یہ تھی کہ سڑکیں بن رہی تھیں، صفائیاں ہو رہی تھیں، جگہ جگہ ہاسپٹل قائم ہو رہے تھے، اور ایک یہ ہیں کہ پنجاب میں کوڑا بھی بکھرا ہوا ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی، اوپر سے یہ پینڈیمک جو ہے کرونا کا، اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کو، ہم سب سمیت، میرے سمیت، آپ سمیت جتنے سن رہے ہیں، ساری انسانیت کو اس موذی مرض سے بچا کے رکھے۔ تو یہ اس میں جو حالات، جو کارکردگی ہے حکومت کی کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح سے شہباز شریف نے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگی کا مرض آیا تھا تو جس طرح سے شہباز شریف نے اس پہ دن رات کام کر کے اس کو قابو کیا تھا، اس کو قابو نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال یہ بات الگ ہے، لیکن اس کے باوجود جو کارکردگی ہے اگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں یا لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کے حوالے سے دیکھیں کہ یار لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، کہاں تنگ ہے وہ، اس پر بھی پنجاب حکومت جو ہے زیرو نہیں بلکہ مائنس میں ہے۔ اور جہاں تک اپنی بات ہے ہینڈسم کی، ہینڈسم جو ہے نا وہ آپ ذرا انورٹڈ کامز میں لیں، ویسے آج کل انہوں نے ہوائیاں اڑی ہیں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا انہوں نے بکل جو نکل کے سامنے آ کھلوتے ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے نا تھوڑے سے گھبرائے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کا صورتحال ہے اور جو ان کے معاملات ہیں وہ صرف اور صرف یہی کہتے جا رہے ہیں کہ فلانا بھی چور، فلانا بھی چور، فلانا بھی چور، حالانکہ سب سے زیادہ چوری، سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ سکینڈلز جو ہیں وہ چینی کا ہو، آٹے کا ہو، دال کا ہو، وہ پیٹرول کا ہو، گیس کا ہو، کسی چیز کا آپ اٹھا کے لکھ لیں، دوائیوں کا ہو، وہ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں، اس طرف انہوں کا کوئی تیار نہیں، وہ دوجیاں نو کہی جا رہے تو چور تو چور تو چور۔ لیکن پنجاب کے عوام نے ایک ان کو میسیج دے دیا ہے سینٹرل پنجاب کے عوام کی طرف سے۔ ویسے تو تحریک انصاف پاکستان میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات ہاری ہے، لیکن جو یہ الیکشن ہاری ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کس حالات میں موجود ہے۔ تھوڑی جی وہ کیا کہتے ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن نہ ادھر شرم ہے نہ حیا ہے، اور وہ اسی طرح سے تنے کے ساتھ جو ہے کل آئیں گے اور پھر کسی جگہ پہ خطاب کریں گے اور پھر کہیں گے فلانا چور ہے، فلانا چور ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری کارکردگی کیا ہے۔ اچھا، اب اگر اب ہم فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، یعنی نواز شریف اور عمران خان کے بیانی کو الگ بھی کر دیں، تو وہاں پر جو لوکل لیڈرشپ ہے سیالکوٹ میں دونوں پارٹیز کی، وہ اس میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہے یار۔ پی ٹی آئی کی فردوس عاشق عوان صاحب ہیں، ڈار بردرز ہیں اور ابرار الحق صاحب ہیں، یہ تین لوگ ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ اسد بھی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ نیب کے نرغے میں ہیں تو ان کو میں کنسیڈر نہ بھی کروں تو وہ الگ بات ہے۔ احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، تو یہ لیول ہی کوئی نہیں نا، مطلب کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، تو یہ ایک کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے کہ کہاں پر رانا ثنا کا کیلیبر یا حمزہ صاحب کا کیلیبر، احسن اقبال صاحب کا کیلیبر، اور کہاں پہ فردوس عاشق عوان، عثمان ڈار بردرز اور ابرار الحق صاحب۔ اچھا، یہ جو تینوں صاحبان ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں۔ آپ نے پورے اس حلقے کے جو الیکشن ہے ابرار الحق صاحب کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وہی ابرار الحق، وہ کنے جانا بلو دے گھر والے، وہ جب ہم جوان تھے تو ان کا یہ گانا بڑا مشہور تھا، میں نے ان کو گانا ہوتا یاد۔ بہرحال وہ جو ہیں وہ صاحب وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے ہوں گے۔ جب 19 فروری کو الیکشن ہو رہا تھا تو فردوس عاشق عوان اور ڈار بردرز کی جو آپس میں تو میں تھی، وہ ساری دنیا نے دیکھی تھی کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے کہہ رہے تھے کہ تو ایتھے کی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی تھی تو ایتھے کی کر رہے ہیں، اسی ایتھے آئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ان کے آپس کے اختلافات بھی ایک وجہ ہیں، کیونکہ جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والی لیڈرشپ ہوتی ہے اسی کو اصل میں بات ہوتی ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ عمران خان نے آگے تھوڑی انٹریکٹ کرنا ہے یا نواز شریف نے تھوڑی انٹریکٹ کرنا ہے، یہ جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والی لیڈرشپ ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو حکومتوں کا سہارا، انتظامیہ کا سہارا، اور نون لیگ کے پاس صرف نواز شریف کا بیانیہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس بیچنے کو، دینے کو۔ دوسری جو بات اگر آپ غور کریں تو عمران خان کی طرف سے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کا ایک پورے کا پورا پیکیج ہے، جس میں آپ یعنی اس میں سوائے انسانوں کے سانس دشوار ہونے کے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو
نون لیگ ہے اس کے پاس بیچنے کے لیے شہباز شریف کے اچھے کام تھے، اور وہ اچھے کام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایس بھائی دے ہوں جڑا عثمان بزار ہے، جڑا کسی موکل تے کہندے لایا عمران خان ہے، اس کے ہوں شہباز شریف کے اچھے کاموں کو 4 چاند لگ گئے۔ لوگوں نے کہا یار وہ تو کوئی دیوتا ہی سی جڑا ایڈے بڑے کام کر گیا، مطلب وہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد وہ نہیں تھا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف کا قد بہت زیادہ اونچا ہو گیا اس بزدار کے ہونے کی وجہ سے، کہ یہ یعنی ایک طرف جارا پہلوان کھڑا ہو تو ایک طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی محلے دا تیلی پہلوان کھلوتا ہے، اس طرح کا مقابلہ ہے۔ تو یہ پھر لوگوں نے کہڑے پاسے جانا ہی، جا رہے تھے پیسے لانے سن، تو شہباز شریف کے اوپر لوگوں نے پیسے لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، سب کی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ تھی، جبکہ نون لیگ کے ساتھ علاقے کے پٹواری سے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین افسر تک سارے نون لیگ کے خلاف تھے۔ اس صورتحال میں نون لیگ نے جس طرح سے یہ الیکشن ون کیا ہے، یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑی یعنی ان کو آکسیجن فراہم کی گئی ہے۔ نون لیگ کو ایک قسم کی انہوں دے خون ود گیا، وہ جڑے نون لیگ دے متوالے نے وہ بڑکا مار دے پھر دینے، اور ان میں ایک نیا جوش اور ولولہ آ گیا۔ اچھا ویسے ایمانداری دی گل ہے کہ اس ساری جو بڑکے ہے، خوشی ہے اور یہ جتنا کچھ ہے، اس میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کا شکر گزار ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آصف علی زرداری نے ان کو قائل کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ضمنی انتخابات میں جائیں، ورنہ نون لیگ تو بائیکٹ کرنا چاہتی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی بائیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پی ڈی ایم میں آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ ضمنی انتخاب میں بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوگا سینٹ کا انتخاب اس میں بھی جائیں گے، اور پھر ہم ان ہاؤس چینج بھی لے کے آئیں گے۔ وہاں پر آگے تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اب اس کے خاتمے کا رسمی اعلان ہی باقی رہ گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک تو پی ڈی ایم ایک طرح سے برقرار ہی ہے جب تک پیپلز پارٹی اس میں سے نہیں نکلتی۔ لیکن یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، اس میں اگر نون لیگ والے آصف زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو کریڈٹ نہ دیں تو یہ میں سمجھنا ذرا اچھی گل نہیں، اس سواد جڑا نا منہ دا خراب جا ہو جائے گا۔ بہرحال اب وہ دینا چاہیں تو دیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، مرضی والے نے جیتے جڑا ہے وہ دے کئی پیو ہوندے نے، وہ چیز جو مرضی کرتے پھرے۔ لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو جیت کا جشن آج منایا جا رہا ہے، یا آنے والے دنوں میں نون لیگ منائے گی، اور ان کا کارکن جو ہے وہ مزید جوش و خروش کے ساتھ باہر آئے گا، وہ اس کی وجہ یہ ہے وہ اسٹریٹجی جو آصف زرداری صاحب نے دی تھی۔ ان اینی وے آپ ان کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں دیں، نہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن نون لیگ نے بہرحال یہ میدان مار لیا ہے ڈسکے کا، اور جو ڈسکے کے بکسے چوری ہوئے تھے 19 فروری کو، اس دفعہ وہ چوری نہیں ہوئے، اور بکسوں میں سے جو موریں نکلی ہیں وہ شیر سے لگی آنے، تو ہر پاس ایک کو آواز آ رہی ہے شیر ایک وری فیر۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔